بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک ادنیٰ طالب علم کی حیثیت سے واقعہ معراج پر کچھ گفتگو کریں گے۔ تاریخ بشریت میں واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی فضیلت کا حامل ہے۔ یہ ایک عظیم افتخار ہے جو پروردگار عالم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور ہمیں بطور مسلمان فخر ہے کہ ہم ایسے نبی کے ماننے والے اور چاہنے والے ہیں جنہیں رب کائنات نے معراج جیسی فضیلت سے نوازا۔ یہی وجہ ہے کہ واقعہ معراج خاندان رسالت کے لیے بھی باعث افتخار ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد جب اہل حرم کو اسیر بنا کر قیدیوں کی طرح یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو وہاں سید سجاد نے چاہا کہ اپنا تعارف کروائیں تاکہ وہاں پر موجود تمام کرسی نشین اور آنے والے تمام انسان جان لیں کہ ہم کون ہیں اور ہمارا تعلق کس خاندان سے ہے۔ اس وقت علی ابن الحسین علیہ السلام نے دربار میں خطبہ ارشاد فرمایا کہ میں ان کا بیٹا ہوں جنہیں مسجد الاقصیٰ کی طرف سیر کرائی گئی، میں ان کا فرزند ہوں جنہیں سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا، میں ان کا بیٹا ہوں جو اتنے قریب ہوئے اور آگے بڑھے کہ ان کا فاصلہ 2 کمان یا اس سے کم رہ گیا۔ واقعہ معراج کو عقل کی کسوٹی پر سمجھا نہیں جا سکتا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایمان کی، بصیرت کی ضرورت ہے۔ دنیا میں اور بہت سی چیزیں اور معاملات ایسے ہیں جنہیں انسان ابھی تک اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود مکمل طور پر سمجھ نہیں سکا ہے۔ مثال کے طور پر انسان ابھی تک جدید سائنسی تحقیق کے باوجود اپنے جسم کے بارے میں مکمل معلومات حاصل نہیں کر سکا ہے۔ ہر روز نئے نئے انکشافات ہیں جو انسان کے سامنے آتے ہیں، اور یوں انسان میڈیکل فیلڈ میں مسلسل آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کا سفر ابھی جاری ہے، مکمل نہیں ہوا۔ اسی طرح اس دنیا میں ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں جن کے رازوں سے ابھی تک انسان پردہ نہیں اٹھا سکا۔ اس میں سے ایک جزیرہ برمودا ہی کی مثال لے لیں تو کیا ہوا جو معراج پیغمبر انسانی عقل میں سما نہیں پا رہی ہے۔ معراج پیغمبر اسلام کا معجزہ ہے، اور معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عقل و فہم سے بالاتر ہو۔ معراج ان عظیم نشانیوں میں سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور بلند منزلت پر دلالت کرتی ہے۔ سفر معراج ہرگز ایک عام سفر نہیں تھا جس کو انسانیت عام معیاروں پر پرکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ بلانے والا پروردگار عالم ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ جانے والا نبی سردار انبیاء، وجہ تخلیق کائنات، حبیب خدا ہے۔ نہ تو مقصد معراج معمولی تھا، نہ ہی سواری براق معمولی خصوصیات کی حامل تھی، اور نہ ہی رسول خدا کے مشاہدات عام اور معمولی تھے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ ہم معمولی عقل و شعور رکھنے والی خاکی مخلوق اس سفر کی تمام تر حقیقتوں کو سمجھ سکیں؟ واقعہ معراج کو پروردگار عالم نے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم میں ذکر فرمایا ہے، اور اس واقعہ پر ہمیں متعدد روایات اور احادیث بھی ملتی ہیں۔ اس سورہ کو سورہ بنی اسرائیل کہتے ہیں کیونکہ اس سورہ کا بڑا حصہ بنی اسرائیل کے حالات پر مبنی ہے۔ اس سورہ کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں کیونکہ اس سورہ کی پہلی آیت مبارکہ میں واقعہ معراج کا ذکر ہوا ہے۔ اس سورہ کا ایک اور نام بھی ہے سورہ سبحان، اور اسے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس سورہ کا پہلا لفظ سبحان الذی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں واقعہ معراج کو یوں ارشاد فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک لے گیا۔ مفسرین معراج پیغمبر کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ وہ سفر جو مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک تھا، چونکہ یہ
یہ سفر رات میں ہوا اور زمین سے زمین تک کا سفر تھا، اس لیے اسے عربی زبان میں اسراء کہتے ہیں، جس کا ذکر آیت میں بھی ہوا، اور دوسرا حصہ زمین سے آسمان کی بلندیوں کا سفر ہے جسے معراج کہا جاتا ہے۔ یہاں بریکٹ میں عرض کرتی چلوں کہ روایات میں ملتا ہے رب ذوالجلال والاکرام نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی بہت بلند مقام کی جانب رفعت عطا فرمائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ملکوت سماوات والارض کی سیر کرائی، یعنی انہیں آیات سماوات کی سیر کرائی۔ جی ہاں، مگر معراج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مختلف ہے، کیونکہ آیت اللہ عقیل الغربی فرماتے ہیں رب دو جہاں نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آیات ذات کا مشاہدہ کرایا تھا۔ رسول خدا نے پہلے مرحلے میں مسجد الاقصیٰ میں اولو العزم پیغمبروں سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ نماز ادا کی اور نماز کی امامت کا شرف حاصل کیا۔ اس کے بعد وہاں سے پیغمبر کا آسمانی سفر شروع ہوا اور آپ نے ساتوں آسمانوں کو یکے بعد دیگرے عبور کیا اور ہر آسمان میں ایک نیا ہی منظر دیکھا۔ بعض آسمانوں میں پیغمبروں اور فرشتوں سے ملاقات، بعض آسمانوں میں دوزخ اور دوزخیوں کا مشاہدہ کیا اور بعض میں جنت اور جنتیوں سے ملاقات کی، اور پیغمبر نے ان میں سے ہر ایک سے بہت سی تربیتی و اصلاحی قیمتی یادیں اپنی روح پاک میں ذخیرہ کیا اور بہت سے عجائبات کا مشاہدہ کیا، جن میں سے ہر ایک عالم ہستی کے اسرار میں سے ایک تھا، اور واپس آنے کے بعد ان کو صراحت کے ساتھ بعض اوقات کنایا اور مثال کی زبان میں امت کی آگاہی کے لیے مناسب موقعوں میں بیان فرماتے تھے اور امت کی تعلیم و تربیت کے لیے واقع معراج کے مشاہدات سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے تھے۔ ساتویں آسمان پر جب رسول خدا پہنچے تو انہوں نے وہاں نور کے بہت سے حجابوں کا مشاہدہ کیا، اور یہ وہی مقام ہے جہاں جنت المأویٰ اور سدرۃ المنتہیٰ واقع ہے۔ لفظ سدرہ صادر کے مادح سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں حیرت انگیز یا حیران کرنے والا، کیونکہ یہ مقام سدرۃ المنتہیٰ انسانی عقل کو حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سدرۃ المنتہیٰ وہی مقام ہے جہاں تک مومنوں کے اعمال لے کر فرشتے جاتے ہیں، فرشتوں کی رسائی اس سے آگے نہیں ہوتی ہے۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ شہیدوں کی ارواح ارتقاء میں ہیں، لیکن سدرہ سے آگے تجاوز نہیں کرتے فرشتے بھی، بلکہ فرشتوں کے سردار جبرائیل امین علیہ السلام بھی اس سے آگے نہیں جا سکتے، نہ جبرائیل علیہ السلام، نہ میکائیل علیہ السلام، نہ اسرافیل علیہ السلام، نہ کوئی نبی مرسل۔ اسی لیے شب معراج حضرت جبرائیل علیہ السلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مقام سدرہ تک تھے۔ یہاں جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ یہاں سے آگے تشریف لے جائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل، کیا تم مجھے اکیلے چھوڑ رہے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا نبی اللہ، اگر میں مچھر کے پر کی مقدار بھر بھی یہاں سے تجاوز کروں تو میں جل جاؤں گا۔ آسان الفاظ میں یوں کہوں کہ سدرۃ المنتہیٰ ایک بلند ترین مقام ہے جس کے بعد کوئی مقام نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد کی منزل مقام قاب قوسین کی ہے، اور وہ کیا منزل ہے ہم کیا جانے۔ بقول شاعر فقط فرق ہے عبد و معبود کا، فقط فرق ہے عبد و معبود کا، یہ شان خدا ہے وہ شان محمد۔ 27 رجب شب معراج کی مناسبت سے بہت عقیدت و احترام سے منائی جاتی ہے۔ ہمیں بھی اس شب کو عبادت، ذکر اور دعاؤں میں بسر کرنا چاہیے۔ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا،
میری معراج کہ میں تیرے قدم تک۔ بے شک اگر ہم انسانیت کی معراج کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقش قدم پر چلنا ہوگا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، اپنے نبی کی عظمت اور فضیلت کو محسوس کرتے ہوئے اچھا امتی بن کر ان کی خدمت میں حاضر ہونے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اس بابرکت شب میں پوری امت کی بھلائی اور خیر کی دعا کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔